بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مصدق ٹی وی میں ویلکم۔ غسل کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ سورۃ مائدہ۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو تو اس پر غسل واجب ہو گیا، خواہ من نکلے یا نہ نکلے۔ یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اسے ناپاکی کو دور کرو، اگر پانی نہ ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا، اور اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا۔ بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں، یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری ہونے کی وجہ سے میاں بیوی دونوں پر طاری ہوتی ہے۔ اس طرح عورت پر ایام مخصوصہ کے زمانہ میں اور بچہ جننے کے بعد چند ہفتوں تک یہی ناپاکی کی طاری رہتی ہے۔ یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں۔ اب غسل کا طریقہ، ان سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے۔ غسل کے 3 فرائض: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گئے تو غسل درست نہ ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ بدن کا ایک بار بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اور غسل کی سنتیں: دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، استنجا کرنا، اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مصدق ٹی وی میں ویلکم۔ غسل کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ سورۃ مائدہ۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو تو اس پر غسل واجب ہو گیا، خواہ من نکلے یا نہ نکلے۔ یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اسے ناپاکی کو دور کرو، اگر پانی نہ ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا، اور اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا۔ بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں، یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری ہونے کی وجہ سے میاں بیوی دونوں پر طاری ہوتی ہے۔ اس طرح عورت پر ایام مخصوصہ کے زمانہ میں اور بچہ جننے کے بعد چند ہفتوں تک یہی ناپاکی کی طاری رہتی ہے۔ یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں۔ اب غسل کا طریقہ، ان سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے۔ غسل کے 3 فرائض: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گئے تو غسل درست نہ ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ بدن کا ایک بار بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اور غسل کی سنتیں: